نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک تعلیم اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس پالنے والے کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے معاملے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو عبارت پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے. شادی کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور عام طور پر مردوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے. مرد بھی سنتے ہیں، وہ بھی عربی میں سنتے ہیں. اس لیے کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس خطبے میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے، ہمیں کیا میسج دیا گیا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد علم پر ہے. علم کے بغیر ایک شخص صحیح مسلمان بن نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر اتنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی کہ بندوں کو عبادت کے طریقے سکھائیں، اور انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ طریقے ہمیں سکھا دی. ہمارے دین میں چونکہ صرف نماز روزہ کی عبادت نہیں، شادی کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے. انسان حرام کاموں سے، غلط چیزوں سے بچتا ہے، ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتا ہے. اور اس طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ایک نکاح کے رشتے میں اپنے بچوں کو باندھتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس خطبے کے اندر ہمیں بہترین تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس رشتے کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں. ہم دو افراد کے لیے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح وہ آپس میں اچھا نبھا کریں اور کس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کی قدردانی کریں اور کس طرح ایک خوشگوار اور بہترین معاشرہ وجود میں آئے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے.
سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ بندے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے. تو شکر ادا نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانتا نہیں کہ یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے. اب شادی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، نعمت ہے، انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی عمل میں آتی ہے. اب دیکھیں کہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ان کی شادی کی فکر ہو جاتی ہے. فکر کرنے کے باوجود صحیح رشتے کا ملنا اور پھر سارے امور طے پا جانا اور پھر اس دن کا آنا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتا ہے. اب جب یہ نعمت ملے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جب یہ انسان کے دل میں آ جائے کہ اللہ نے دی ہے تو پھر نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے ہم پر انعام فرمایا تو ہم بھی اس کو خوش کریں، ہم بھی اس کو راضی کریں اور پھر اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کریں. اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کر سکیں. کیونکہ سب سے بڑا شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان اس نعمت کا استعمال صحیح کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے. تو ان الحمد للہ، بے شک سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے. اصل میں ہم جو ہوتی ہے وہ زبان سے کی جاتی ہے، زبان سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور شکر جو ہوتا ہے وہ دل میں بھی ہوتا ہے، وہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور وہ عمل سے بھی ہوتا ہے. تو ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. نحمدہ، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. ایک مسلمان اپنے دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اپنی ساری مشکلات کے حل کے لیے، اپنے سارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ سے بڑی طاقت کسی اور کی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر خزانے کسی اور کے پاس نہیں. اس لیے جو کچھ وہ دے سکتا ہے کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. فنحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. کس چیز کی؟ اپنی کمیوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی، گناہوں کی. کیونکہ انسان ایک گناہگار مخلوق ہے. ہم کتنی بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. نماز نہ پڑھنا تو گناہ ہے ہی، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرنا اور پھر جلدی جلدی اس کو پڑھنا، صحیح رکوع اور سجدے ادا نہ کرنا، جس کو بدترین چوری کہا جاتا ہے کہ نماز کی چوری ہے. تو ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز واپس ہمارے اوپر مار دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز نہیں چاہیے. تو اس لیے نماز کے فوراً بعد بھی سلام پھیر کے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی مصیبت کا باعث ہوتے ہیں. تو انسان کو ساتھ ساتھ ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور خاص طور پر خوشی کے موقع پر کہ یا اللہ یہ خوشیاں نبھانی قسمت میں ہو اور اس کو واقعی ہم انجوائے کر سکیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہر چیز تیار ہوتی ہے، لیکن آپس کی بد اخلاقی کی وجہ سے یا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے وہ خوشیاں نہیں رہتی اور پھر انسان اس پر پچھتاتا رہتا ہے. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان خوشیوں کو اپنے انجام تک پہنچائے اور ہمیں بخش دے. ونستغفرہ، اور پھر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا اس کا دشمن اس کا اپنا ہی نفس ہوتا ہے اور اپنے ہی نفس کا شر. نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیگیٹو تھنکنگ، دوسروں کے بارے میں بدگمانی. یہاں سے پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. تو
یہ دراصل کسی اور کی لائی ہوئی مصیبت نہیں ہوتی. بعض لوگ ہمارے اپنے خیال اور گمان ہوتے ہیں اور ہماری اپنی ہی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اور پھر نفس کا شر جو ہوتا ہے وہ گناہ بھی ہوتے ہیں، یعنی گناہ نفس کا شر ہوتے ہیں، کیونکہ نفس کے اکسانے پر انسان بعضوں کا غلط کام کرتا ہے. اور کسی نے چھوٹی سی بات کی، ہم ہرٹ ہو گئے، اس کے بعد ہم نے اس کی غیبت شروع کر دی اور اس سے ناراض ہو گئے، یہ گناہ اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. معاملہ چھوٹا سا تھا، بڑھتا بڑھتا بہت بڑا ہو گیا. خاندانوں میں آپس میں تعلقات خراب ہو گئے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اتنے پیارے قریبی رشتوں کے درمیان ایسی ایسی ناراضگیاں ہوتی، بہن بھائیوں کے درمیان ناراضگیاں، وہاں بول چال بن گئی. کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان غلط فہمیاں شیطان نے ڈال دی اور اس کی وجہ سے ناراضگی. کبھی ہسبینڈ وائف کے درمیان بول چال بن گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. کبھی سسرال والوں کے ساتھ نہیں بن رہی، کبھی جاب پر ہے تو کولیگس کے ساتھ نہیں بن رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نفس کا شر ہوتی ہیں. تو ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی اللہ کو ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بکھیریں اور پھر وہ آپ کو چبھے نا، آپ غلط کام کریں اور پھر اس کا نتیجہ کوئی اور دیکھے. یہ نہیں ہوتا. جو غلطی کرتا ہے اسی کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اس لیے یا اللہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تو ہمیں معاف کر دے کہ ہمیں اس کا برا نتیجہ نہ بھگتنا پڑا دنیا میں یا آخرت میں یا قبر میں یا کہیں پر بھی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اسے پتا ہے کہ کون ہدایت چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا، کس کا دل اس کی طرف ہے اور کون اس سے بالکل غافل ہے، کون اس کو یاد کرتا ہے اور کون اس کو بلائے گا، کون اس کی خوشی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور کون صرف دکھاوے کے لیے اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے. یہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتے. دو لوگوں کے بظاہر کام ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن دونوں کا انجام مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اعمال جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے، پھر اعمال جو ہے وہ اپنے طریقوں کے ساتھ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنے نان مسلم اپنی عبادتوں میں بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا فائدہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، اس کو وہ پسند نہیں. تو ہمیں جو طریقہ ہمارے رب نے بتا دیا اسی کے مطابق عبادت کرنا جو ہے وہ درست ہے. تو اس لیے ہمیں ہدایت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو رستہ تجھے پسند ہے وہ تم ہمیں دکھا. اور یہ ہدایت جو ہے نا یہ صرف نماز روزے کے معاملے میں نہیں ہوتی، یہ ہدایت ہمیں ہر روز چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو کس طرح لے کے چلیں، کس کام کو کیسے کریں. اور دیکھیے کہ شادی کی تیاری میں باقی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن لڑکی نے لڑکے کے ساتھ نباہ کیسے کرنا ہے یا لڑکے نے لڑکی کے ساتھ نباہ کیسے کرنا ہے، اس کی تعلیم یا اس کی تربیت عام طور پر بہت کم دی جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سے واقف نہیں ہوتے تو شروع میں ہی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے دل کٹے ہو جاتے ہیں اور پھر بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور خوشیوں میں رنگ میں بھنگ پڑ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے. اور پھر اس موقع پر کلمہ شہادت پڑھوایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے. اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی وفاداری ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں انہی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کروں گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس خطبے میں 3 آیتیں ہیں جن میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دینا اور اچھے کام کرنا، نیکیاں کرنا اور برائیاں چھوڑ دینا. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کا انحصار زیادہ اچھے کپڑے پہننے یا زیادہ اچھے کھانے کھانے یا زیادہ اچھی انجوائمنٹ کی جگہوں پہ جانے
یا پھر اچھے گھر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں انسان کو وقتی طور پر اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن انسان کی حقیقی خوشی اس میں نہیں ہوتی. حقیقی خوشی دلوں کے اطمینان میں ہوتی ہے، دلوں کے سکون میں ہوتی ہے، آپس کی محبتوں میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قدر دانی میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے احترام میں ہوتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر اس موقع پر اللہ کے تقوی کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. کیسے؟ کتنا حق تقاته، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنا ڈرنا چاہیے. یعنی ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود نافرمانیاں نہیں کرتا، اللہ کی غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈرنا تو نہ ہوا. ڈرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو غلط کام چھوڑ دے. کیونکہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ آگ جلاتی تو ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس سے نقصان ہوگا. اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نقصان ہے تو پھر ہم ہر ایسے کام سے بچیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرمانبردار ہو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو. تو اس لیے شادی کے بعد انسان اللہ کی عبادت سے، اللہ کی رضامندی کے کاموں سے غافل نہ ہو. یعنی انسان بعض اوقات یہ کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے یا دوسرے انسانوں کے حقوق چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. تو تمہیں موت نہ آئے، یعنی اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی شادی کے موقع پر اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے، پھر آہستہ 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 دنیا سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یقیناً ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، مال میں ترقی دیتا ہے، گھر بار کاروبار میں ترقیاں ہوتی ہیں، انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام ہی کی حالت میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ کی خوشی میں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. یاد رکھیے کہ ہمیں کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے واپس ہوں گے اللہ کے پاس ہی آنا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. خوش قسمت وہ ہے کہ جو وہاں جانے کی تیاری کرتا ہے اور ان کاموں کی فکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب دیکھیں کہ بچی کی شادی کا مرحلہ ہو تو انسان کتنی تیاریاں کرتا ہے، اس نے اگلے گھر میں جانا، ہر چیز پوری ہو، میکے والے سسرال والے مل کے بہت سی تیاریاں کرتے ہیں. جس گھر میں بچی جا رہی ہوتی ہے وہاں بھی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور والدین بھی تیار کر کے رخصت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جیسے میں دنیا میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہوں تو تیاری کر رہی ہوں، اسی طرح ہمیں اس دنیا سے دوسری دنیا، دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر میں جانے کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص کوئی بھی سفر شروع کر دیتا ہے بغیر تیاری کے تو پھر آپ دیکھیں اس کو کیسی کیسی پریشانیاں ہو سکتی. تو آخرت کا سفر جو ہے اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے. وہاں کیا پوچھا جائے گا، ان چیزوں کا سوال ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے، ہم سے کیا پسند ہے، وہ ہم ساتھ لے کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا آگ سے بچو اور کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے کر نہ بچو. پھر ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جو خطبہ نکاح کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں. تو پھر آپس میں یہ اونچ نیچ کیسی، فلاں کی یہ ذات ہے، اس کی یہ ذات ہے، اس کی وہ ذات ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان خود کیا ہے. بعض اوقات بڑی اچھی ذات کے بچے جو ہیں وہ نکمے نکلتے ہیں، بڑے اچھے گھرانوں کے بچے جو بالکل بیکار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک معمولی بیک گراؤنڈ سے ایک انسان جو ہے وہ بہت قابل ہوتا ہے. تو انسان کی ظاہر ویلیو ہے
کہ وہ خود کیا اخلاق رکھتا ہے, کیا اس نے محنت کی ہے زندگی میں, کیا اس کی قابلیت ہے, اس پر اس کو پرکھنا چاہیے. اور سب سے بڑا معیار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ تو تقویٰ کا ہے. بہرحال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا, جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت حوا سر سے نہیں پیدا ہوئی, نہ پاؤں سے پیدا ہوئی, وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, یہ کمپینین ہے. عورت اور مرد دونوں, ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے کمپینین ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں نہ تو خود ایروگینس کا شکار ہونا چاہیے کہ میں تو بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور ہسبینڈ کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے. نہیں, ایک عورت جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کرتی ہے تو پھر اس کا جو تعلق ہے اس کے میکے نہیں رہتے, پھر اس کا نیا گھر, اس کا ہسبینڈ, اس کا نیا خاندان جو ہے وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو جن انسانوں کے درمیان وہ رہتا ہے ان کے ساتھ اچھے ویوہار کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. آج آپ دیکھیں کتنی آبادی ہے دنیا کی, کروڑوں میں, بلین اور ٹریلین میں, یہ سب آدم اور حوا کے بچے ہیں. اس اعتبار سے ہر انسان اہمیت کے لائق ہے, ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے. صرف کسی کو اس کی کسی دنیاوی شان و شوکت کی بنا پر عزت نہیں دینی چاہیے. اللہ نے انسان کو, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اسے تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے باقیوں پر. یعنی جتنے بھی حیوانات ہیں, جانور ہیں, چرند پرندے, سب سے افضل انسان کو بنایا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینا چاہیے. کوئی بھی ہو وہ توجہ کے لائق ہے, محبت کے لائق ہے. اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. کیونکہ شادی کے بعد عورت کہتی ہے میرا حق, مرد کہتا ہے میرا حق, اور پھر چونکہ اللہ کا نام لے کر نکاح کیا جاتا ہے تو پھر اس کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ ان گواہیوں کے ساتھ میں تمہارے پاس آئی ہوں, تم میرے ساتھ انصاف کرو. اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ تم کوئی رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو. حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے رزق میں اضافہ ہو, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, خاص طور پر پوری رشتے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک. اور حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے ہیں تو میں اچھا ہوں نا, وہ جو بھی ہے ان کا اخلاق ان کے ساتھ ہے اور میرا اخلاق میرے ساتھ ہے. مجھے اپنے لیے اچھا کرنا, کسی پر احسان نہیں جتانا. تو اس موقع پر انسان پھر کیا کرے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے, دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا, جو اچھا کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا, اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کی زیادتی کی ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہم جیے سال ہاں سال اور وہ ہمارے پاس رزق فارغ البال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو دیکھیں جن کی بنا پر انسان کی جان, مال, اولاد میں برکت ہوتی ہے. پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یعنی وہ خود دیکھ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور کون کس کے ساتھ کہاں زیادتی کرتا ہے, غلطی کس کی ہے, قصور کس کا ہے, کوتاہی کس کی ہے, سب اس کو پتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی بات بتا کے دوسروں کے اندر بھی حاصل کرتا ہے. کبھی
ہسبینڈ اگر چل زبان ہو تو اس کی بات بن جاتی ہے اور وائس ورسا. لیکن انسان کتنا بھی اپنی اسپیکنگ پاور سے کام لے کے اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے تو وہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو سچا مانے، اگر اللہ کے ہاں کوئی اس کو سچا نہیں مانے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. لہٰذا ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے کیا بتایا گیا، یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. تو تم کرتے کیا بولتے ہو، کیا سوچتے ہو، کس کے خلاف کیا چال چل رہے ہو، یہ سب باتیں اس کے علم میں ہیں. لہٰذا اس سے ڈرو. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے، وہ اپنی تھنکنگ پر بھی پہرا رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے. وہ جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر تیسری اور آخری آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اور پھر چوتھی بار اب تقویٰ کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، درست بات کرو، ادھر ادھر ہیر پھیر نہیں کرو باتوں. اب دیکھیے کہ شادی کے موقع پر اس بات کو کیوں یاد دہانی کرائی جائے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے دوسروں کو سب بانگ دکھائے جاتے ہیں، لڑکے کے ایجوکیشن کے بارے میں، اس کی جاب کے بارے میں، اس کے کریئر، اس کے اخلاق مزاج، تو دوسرا شخص دھوکہ کھا جاتا ہے. اور جب حقیقت میں جب نباہ کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا نظر آتا ہے. یہ دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے کسی کو نقصان دیا تو وہ میرے آگے ہی آ جائے گا، مجھے بھگتنا ہوگا اس کو. تو وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی اس لیے بھی کرنے سے بچتا اور ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے سامنے بھی آ سکتی. وہ ایسا نہیں ہوتا جس پہ ہو رہی ہے بس وہی پکڑ میں ہے، زیادتی کرنے والا بھی پکڑ میں آتا ہے. تو شادی کے موقع پر فیکٹس چھپانے نہیں چاہیے، حقائق کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے. دونوں طرف اپنی اپنی کمی کوتاہی، کوئی کمزوری ہے تو ایک دوسرے سے شیئر کر لیں، اس کو بتا دیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو چیٹ کیا گیا، اس کے سامنے صحیح حقیقت نہیں رکھی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. قولوا قولا سدیدا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ فارورڈ کوئی بات کی سیدھی تو دوسرا مائنڈ کر جائے گا، کیا پتا رشتہ ہی نہ ہو. اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہیں ڈرے. کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا، اور کوئی بچا نہیں سکتا اگر اس کے یہاں کچھ لکھا ہے. اس لیے قولوا قولا سدیدا. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے حالات درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی جب تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو گے تو پھر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایسے ایسے راہوں سے مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل کے سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے. بالکل اندر دروازہ بند نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو نکلوا دیتے. فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، سکسیس کا محتاج ہے. اس دنیا میں اور اس کے بعد بھی ہم کامیاب ہوں. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، لیکن اس کامیابی کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، دلوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر شادی کے اس رشتے میں، کیونکہ دو اجنبی لوگ نکاح کے رشتے میں باندھ کے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں کے کچھ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ہیں ان کا ذکر کر دیا جائے. سب سے پہلے ہسبینڈ کی ذمہ داری. قرآن مجید میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے. اور پھر وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے. یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی ان سب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. کسی کا فائدہ زیادہ ہے، کسی کا نقصان زیادہ ہے. اب دیکھیے شراب جو ام الخبائث کہلاتی ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں بھی کہا گیا نا کہ فیہ منافع للناس، اور پھر اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. فاسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے تم یہ چھوڑ دو. اسی طرح باقی کام بھی کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی میں ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے، تو یہی دراصل تقویٰ کہلاتے ہیں. تو پہلی ہدایت کیا ہے مردوں کو کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تمہیں ان پر سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی نافرمانی سامنے آئے، یعنی وہ اپنے ہسبینڈ کی پرواہ نہ کرے اور کسی اور کے ساتھ چل پڑے. جیسے ویسٹرن معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. تمہارا ایسے موقع پر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سختی کر سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر کہ نمک کی زیادہ جو کھانے میں یہ کیا ہو گیا وہ کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا لینا اور اس پہ ناراض ہو جانا اور اس کو موڈ آف کر لینا اور دنوں ایک دوسرے سے نہ بولنا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن کتنے دن کا ساتھ ہوتا ہے؟ آپ سب جو زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارے ہوئے ہیں، اتنے سال گزر گئے، بچے بھی جوان ہو گئے، ان کی بھی شادیاں ہو گئی، آگے ان کے بچے ہو گئے. زندگی گزرتے ہوئے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو جو زندگی انسان کسی کے ساتھ گزارے اس میں اچھی یادیں چھوڑے، تو اس کے لیے کیا ہے عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، اگر تمہیں ان سے نفرت بھی ہے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اتنا رزق ملے جس کا تم شمار نہ کر سکو. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں سیدھی راہ مل جائے، وہ تمہاری نیکیوں پر تمہارے لیے مددگار ہے. کچھ کہا نہیں جا سکتا، کسی انسان کے بارے میں انسان نہیں جانتا تو اندر سے کیسا ہے. بہت سی ایسی بات ہے کہ جن کو میں جانتی ہوں کہ جب دین نہیں بنا تو لاس تھی جو ہی قرآن سمجھ آئی تو زندگی کچھ سے کچھ بن گئی، کچھ اور ہی بن گئی. تمہارا پہلا حکم مردوں کو یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بڑے طریقے سے زندگی بسر کریں. پھر اس کے بعد ان کے اوپر لازم کیا کہ وہ حسن سلوک اختیار کریں اور نرمی سے بات کیا کریں. اور پھر شوہر بیوی سے اس طرح ٹریٹ نہ کرے جیسے کہ اپنے خادم یا غلام سے کرتا. اس کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرے، اس کو نام لڑکا دے. لیکن obviously کبھی کبھی مردوں کو جاب نہیں ہوتی، کام کاروبار نیچے آ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہر عقل مند عورت یہ سمجھتی کہ اب میرے تعاون کرنے کی جگہ ہے، مجھے کچھ مانگنے ڈیمانڈ کرنے کی نہیں ہے. اس وقت انسان یعنی کہ شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ تعاون کرے. اچھا بہرحال شوہر کے اوپر لازم ہے کہ بیوی کے اخراجات برداشت کرے جو جائز اور معلوم ہے، اور اس کو تنگی نہ دے، اس کو جیب خرچ دے، اس کو حق مہر دے، اور اس کو جیسا خود کھائے ویسا کھلائے، جو خود پہنے ویسا پہنائے. یعنی تینوں طرح، یہ نہیں کہ مردانہ سوٹ عورت بھی پہنے، مطلب یہ ہے کہ جس کوالٹی کے ساتھ وہ خود ڈریس اپ ہوتا ہے اسی کوالٹی کے ساتھ یعنی اسی اسٹیٹس میں بیوی کو بھی رکھے. کیونکہ بیوی کا یا عورت کا اسٹیٹس اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے خاندان جو پچھلا گزر چکا اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طرح یہ کہ شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیوی کے ساتھ درگزر اور معافی کا سلوک کرے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. کہ تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہو سکتے اور تمہاری ازواج میں سے، ان سے بچ کے رہو.
اور اگر تم معاف کر دو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ بھی غفور رحیم ہے. اور پھر بخشش کے لیے 3 لفظ تینوں اکٹھے آ گئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. پھر اس کے بعد عورت پر بھی ذمہ داری ہے. عورت پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے، جائز معروف چیز میں. اگر وہ اسے غلط کام کو حکم دے تو وہ نہیں مانے، لیکن باقی اچھی طرح نباہ کرنا جانے. پھر اسی طرح عورت پر ایک ذمہ داری بھی رکھی گئی کہ وہ اپنے شوہر کا دل خوش کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے. پھر اسی طرح عورت کی ذمہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، ایک انتظار میں رہیں گے. کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہے کہ دونوں جوڑے کے اندر ایسی محبت ہو کہ شوہر بیوی کی حفاظت کرنے والا اور بیوی شوہر کو پروٹیکٹ کرنے والا، ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والے ہوں، سپورٹو رول میں. اور ایک چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے وہ ہے زبان کا کنٹرول کر لینا غصے میں. اگر انسان یہ کر لے تو بہت سے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوتے، اور اگر پیدا ہو جائے تو جلدی حل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا بہت لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا، تیار ہونا، اس میں نیت یہی ہو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں. لیکن افسوس ہے کہ آج کی خواتین بعضوں کا ہسبینڈ کے لیے تو وہ نہیں کرتی تھی، بازار جانے کے وقت یا کہیں گھومنے پھرنے کسی پارٹی پہ جانے کے لیے وہ سب کچھ کر لیتی ہیں. تو شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے اس معاملے میں. پھر اسی طرح شوہر کی جان مال گھر کی حفاظت کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے. عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی چیزیں نہ کرے، مشورے سے کرے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے کی گئی تاکہ شوہر کا ہمیں بھرپور تعاون رہے اور باہر کے چیلنجز کو ہم فیس کر سکیں. ورنہ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے، اگر شوہر بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو سفر کون کرتا ہے؟ بچے کرتے ہیں جو در در بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا قدردان بنائے، ایک دوسرے پر خرچ کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے مواقع عطا کرے اور ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کو باعث ہو. کیونکہ شادی کی جو اصل حکمت ہے قرآن مجید میں جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس نے تمہارے نفسوں سے جو جوڑے بنائے اس لیے کہ تم اس میں سکون پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے لیے محبت اور رحمت تمہارے دلوں میں ڈال دی کہ دو نکاح کرنے والے اجنبی جگہوں سے ہوتے ہیں، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر لڑکی کے لیے تو بہت بڑی شفٹ ہوتی ہے، اس لیے سسرال والوں کو بھی خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے. اب دیکھیے کہ آپ نرسری سے ایک پودا لاتے ہیں نا، آج کل برسات وغیرہ کا موسم ہے، نئے پودے لگائے جا رہے ہیں. تو جو نیا پودا لا کے اپنے گارڈن میں رکھتے ہیں زیادہ کیئر بلکہ کرتے ہیں. نرسری میں اتنی کیئر نہیں ہوتی، وہ پانی شانی ڈال دیتے. تو اس پودے کو جڑ پکڑنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وقت چاہیے ہوتا ہے. ایک لڑکی جو نئی نئی دوسرے گھر میں جاتی ہے اس کا مقابلہ کس سے شروع ہو جاتا ہے؟ ایک عمر رسیدہ منجی ہوئی تجربہ کار ہوتی ہے. میری امی تو چائے ایسے پکاتی ہے، تمہیں تو چائے نہیں پکانی آتی. اس سے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں دل خراب ہونے لگتا. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچی ایک نئی گھر میں آتی ہے تو اس کو کچھ ٹائم دینا چاہیے کہ گھر والوں کو سمجھے، کچھ خوشیوں کے دن گزارے، ریلیکس کرے، اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی گھر والوں کے ساتھ تعاون کرے، اور پھر آہستہ آہستہ زندگی کے کام کاج میں شریک ہو گرمی سردی میں. اور اس طرح ہم مل جل کے انسان گھر بناتا ہے. ایک آخری چیز جس کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گی کہ شادی جو ہے اس میں اونچ نیچ بہت دفعہ ہوتی ہے. اسموتھ رائڈ نہیں، اس میں جرکس بھی ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ کے بھی خطرے ہوتے ہیں، اس میں کئی پریشانیاں آ جاتی ہیں. ایسے موقعوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، غلط ریئیکشن سے روکنا، غلط باتوں سے روکنا. کیونکہ بعض اوقات ہم باتیں کر جاتے ہیں، دوسرے کے دل کو لگ جاتی ہیں، ہم تو جا کے سو جاتے ہیں اور دوسرے کئی دن تڑپتے رہتے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، درد عزت کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک دعا کر دیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جس بچی کی شادی ہو رہی ہے ان کو اور ان کے ہسبینڈ کو آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت عطا کرنا اور اس کو قائم رکھنا اور ان کو نظر بد سے بچانا اور ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرنا. یا رب العالمین تو ہم سب کو بھی معاف کر دے, ہم سب کے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ان کو ستاتے ہیں اللہ انہیں حوصلہ دے کے وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتے. جو بڑے ہو چکے ہیں اور ان کے مسائل ہیں اللہ جن کے گھر رشتے نہیں آئے ان کو رشتے عطا کرنا اور جن کے ہاں کوئی لڑائی جھگڑا فساد اس فساد کو دور کرنا. ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنا سکھا اور ہمیں نجات کے راستے عطا کرنا. یا اللہ اس بچی کو لمبی عمر عطا کرنا, صحت اور عافیت کے ساتھ رکھنا, اپنے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنانا اور ان سے بہترین کام لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کوششوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.